السلام علیکم۔ کیا آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ کے دل و دماغوں میں بھی یہ سوال اٹھتے ہیں کہ عید پر بکرے کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اتنے سارے جانوروں کو کاٹنا؟ کیا ضرورت ہے اتنے سارے بے زبان جانوروں کو بے دردی سے، بے رحمی سے قتل کرنا؟ کیا اسلام اس چیز کا سبق دیتا ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اسلام میں شانتی ہے؟ اگر اسلام میں شانتی ہے تو پھر یہ بے زبان جانوروں کا قتل کیوں؟ آپ اتنی بے رحمی سے کسی جانور کو قتل کرتے ہیں، کیا وہ درد محسوس نہیں کرتے؟ آخر ان بے زبان جانوروں کا قصور کیا ہے؟ دھرم کے نام پر، اسلام کے نام پر آپ اسے بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ استقبال ہے ایک مرتبہ پھر۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس طریقے کے بہت سارے سوال پر، بہت سارے اعتراض پر جو مسلمانوں پر اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس طریقے کے بے شمار اعتراضات مسلمانوں پر اور اسلام پر کیا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں کہ مکمل طور پر ان سارے اعتراض کا جواب پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ دوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی اس طریقے کے سوال آتے ہیں یا اگر سوال نہیں آتے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ جو آپ سے یہ سوال کرے ان کو آپ جواب دے سکیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ یار قرآن میں اللہ نے صاف کہا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ اللہ کے پاس تو نہ ہی جانور کا خون پہنچتا، نہ ہی گوشت پہنچتا، اللہ کے ہاں تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے بے زبان جانوروں کو قتل کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے بے زبان جانوروں کو بے رحمی سے اسلام کے نام پر، ثواب کے نام پر اسے قتل کرنے کی، ذبح کرنے کی اور اس کے گوشت کھانے کی؟ آج میں ان سارے سوالات کا جواب دوں گا انسانیت کے ذریعے، دھرم کے ذریعے اور سائنس کے ذریعے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ سوال کرنے والے سوشل میڈیا پر شوشہ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اسلام قتل کو، بے زبان جانوروں کو مارنے کا نام ثواب کہتا ہے؟ اس طریقے کے پوسٹ کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو خود تذبذب کا شکار کرایا جاتا ہے، اور مسلمان بھی اس طریقے کا سوال اپنے علماء سے کرنے لگتے ہیں یا پھر دین سے پھر جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یار قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ بے زبان جانوروں کا کیا فائدہ؟ بے زبان جانوروں کو مارنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قربانی کا کیا فائدے ہیں۔ قربانی کے بہت سارے فائدے ہیں، میں کچھ فائدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ قربانی نام ہے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا، انسانوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا نام یہ قربانی۔ سب سے پہلا فائدہ غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ اکنامک ٹائمز لائیو رپورٹ گورنمنٹ آف انڈیا کی ڈاٹا کے مطابق صرف انڈیا میں 2023 میں 10,000 کروڑ غریبوں تک قربانی کا گوشت پہنچا، صرف انڈیا میں، اور 2023 کا ڈاٹا ہے یہ۔ دوسرا فائدہ، صرف قربانی ہی وہ واحد دن ہے کہ جس میں جانور کا مکمل گوشت 100 میں سے 95% گوشت ہو، کھال ہو، ہڈی ہو، یہ ساری چیزیں استعمال میں آتی ہیں۔ ورنہ اگر آپ بیف ایکسپورٹر کمپنی میں جائیں گے تو صرف اور صرف ان کے گوشت استعمال میں آتا ہے اور بقیہ ساری چیزیں پھینک دی جاتی ہے، کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صرف قربانی میں ہی 95% سے زیادہ جانور یوز ہوتے ہیں، غریبوں تک اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ تیسرا فائدہ روزگار اور ارتھ ویوستھا کا ذریعہ ہے، بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ چوتھا ہے سیلف کنٹرول اور نفسی اصلاح، نفسانی خواہشات پر قابو۔ قربانی صرف جانور کو کاٹنے کا، بکرے کو کاٹنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی نام ہے اپنی نفسانی خواہشات کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان ساری چیزوں کو، ان سارے گوشت کو غریبوں تک، مسکینوں تک پہنچانا۔ سب سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے پر نہ چاہتے ہوئے بھی قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ کسان، مزدور، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے جانور کو 2 گنا 3 گنا زیادہ روپیوں میں قربانی کی وجہ سے ہی فروخت کر پاتے ہیں، جس سے غریبوں کا اور پوری انڈیا کا اور پورے ملک کا اکانومی اچھے طریقے سے بوسٹ ہوتا ہے، صرف اور صرف قربانی کی وجہ سے ہی۔ تو کچھ فائدے تھے قربانی کے، دنیاوی فائدے، اخروی فائدے تو مسلمان جانتے ہی ہیں، دنیاوی فائدے تھے جس سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج کی اکانومی بوسٹ ہوتی ہے، کچھ غریب لوگوں کے ہاں کچھ دن تک اچھا کھانا بنتا ہے، یہ تو دنیاوی فائدے ہوئے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار جانور کیوں کاٹے جاتے ہیں، بے زبانوں کا کیا قصور؟ اسلام سچ میں شانتی کا مذہب ہے جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے، تو پھر ان بے زبانوں کو کیوں کاٹا جاتا ہے؟ بکرے کی بلی کیوں دی جاتی ہے؟ بکرے کی قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ جواباً عرض ہے، لیکن میں اعتراض کا جواب دوں
پہلے آپ کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ انڈیا میں روزانہ کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں روزانہ کتنے جانور قتل کیا جا رہا ہے، کتنے جانوروں کو مارا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں نمبر 1 یا نمبر 2 پر میٹ ایکسپورٹ کرنے والی اگر کوئی دیش ہے تو وہ پھر انڈیا ہے۔ منسٹری آف کامرس اینڈ FAO کے رپورٹ کے مطابق 2023 میں، صرف 2023 تک کا ڈاٹا بتلا رہا ہوں، صرف 2023 تک کا ڈاٹا ہے، 3.3 بلین کا میٹ کیا ہے انڈیا نے، جو تقریباً 27,000 کروڑ روپیہ کا بنتا ہے۔ صرف بکرے کے نہیں، بھینس، بھیڑ، بکرے اور گائے کا بھی گوشت اس میں شامل ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے اگر آپ کے اندر پشو پریم جاگ رہا ہے صرف عید کے وقت، قربانی کے وقت، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ NDDS اور FSSAI کے رپورٹ کے مطابق روزانہ صرف انڈیا میں 25 لاکھ چکن کو قتل کیا جاتا ہے، 25 لاکھ مرغیاں لوگ کاٹ کر کھا جاتے ہیں، 2.5 لاکھ بکرے اور بھیڑ کا قتل کیا جاتا ہے، اور 1 لاکھ سے زیادہ بھینس اور گائے کا گوشت ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ رپورٹ میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا، آپ گوگل میں اس چیز کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اتنے سارے جانوروں کا روزانہ قتل کیا جاتا ہے، اگر آپ کی زبان میں کہوں کہ روزانہ ان بے زبان جانوروں کو بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ کاٹ کر دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ لیکن جب عید آتی ہے، جب عید قرباں آتا ہے جس میں غریبوں کے لیے کچھ نوالا نصیب ہونے کی بات ہوتی ہے، تو پھر ہمارے اندر پشو پریم جاگ جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اسلام ہی وہ دھرم نہیں ہے جس میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اسلام کے علاوہ اور دیگر مذاہب میں بھی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، جیسے ہندی میں یہ کہا جائے کہ جانوروں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ اسلام کے علاوہ مذاہب میں بھی جب آپ کا پشو پریم جاگ رہا ہے قربانی کے وقت، تو پھر پشو پریم آپ کا اس وقت بھی جاگنا چاہیے جب دوسرے دھرم کے لوگ بلی دیتے ہیں۔ اور میں یہ بات اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، آپ اس چیز کو گوگل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ درگا پوجا، کالی مندر، نیپال کی ایک جگہ ہے گاڑی مئی میں ایک اتسو، ایک میلہ لگتا ہے، اس میلے میں تقریباً ایک دن میں 20,000 سے زیادہ جانوروں کو کاٹا جاتا ہے بلی کے نام پر۔ کہتا کہ کالی مندر میں ہر سال بکرے کی جانوروں کی بلی دی جاتی ہے، ہر سال۔ اس وقت آپ کا پشو پریم کیوں نہیں جاگتا؟ جب بات غریبوں کی پیٹ بھرنے کی آتی ہے، کچھ غریبوں کا نوالا پہنچانے کی بات آتی ہے، اس وقت آپ کا پشو پریم کیوں جاگتا ہے؟ کہ قربانی سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا، قدرت نے، نیچر نے جس چیز کے لیے بنایا ہے، اس چیز میں استعمال کرنا یہ ظلم نہیں ہوتا۔ اگر اس چیز کے خلاف اس چیز کو استعمال میں لایا جاوے تب وہ ظلم ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ مچھلی کو کھا رہے، ایک طرف 25 لاکھ روزانہ مرغی کو کاٹا جا رہا ہے، اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، قربانی کوئی نفرت کا نام نہیں، قربانی نام ہے ہمدردی کا، انسانیت کا اور محبت کا۔ جب اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، انڈیا خود دنیا کی ٹاپ میٹ ایکسپورٹر میں سے ایک ہے، تو پھر عید کے دن ہی یہ سوال کیوں؟ پھر عید کے دن ہی آپ کیوں کہتے ہیں کہ بکرے کی قربانی ہم نہیں ہونے دیں گے؟ یہی چیز آپ بہار اور نیپال بارڈر میں جو اتسو منایا جاتا ہے، جس میں ایک دن میں 20,000 سے زیادہ جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، اس وقت آپ جا کر یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ سچ بات یہی ہے کہ قربانی اللہ کے حکم پر ہوتی ہے، اور اللہ کا حکم کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا۔ قربانی میں نہ ہی ظلم ہے اور نہ ہی ناانصاف اور نہ ہی جانوروں کے ساتھ بے دردی کا معاملہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے سوال کے جواب مل گئے ہوں، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دوسرے تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ قربانی سے پہلے تمام لوگوں کے ذہن میں اس چیز کو ڈال دیں، اور اگر آپ سے بھی کوئی اس طریقے کا سوال کرے تو آپ اسی طریقے کا سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔